میرے بھائیو، عرب کا حال آپ کے سامنے ہے۔ کتنی بڑی نسبتیں تھیں، کتنے بڑے اعزاز تھے، لیکن جب شریعت محمدی سے ہٹے اور نفس کے پیچھے لگے اور پیسے کے پیچھے لگے اور زر کے پیچھے لگے اور گاڑی کے چکر میں پڑے اور عورت کے چکر میں پڑے، جب ان چکروں میں پڑے، اللہ نے ایسے ان کو راندہ درگاہ کر دیا ہے کہ اب یہودیوں کے تلوے چاٹ رہے ہیں، اب اسرائیل کے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ افسوس، اللہ نے ان کو تیل کے ذخائر دیے، پیسہ دیا، عزت دی، دولت دی، کچھ بھی نہ ہوتا، حرم دیا، بیت اللہ دیا، مسجد نبوی دی، محمد عربی کا شہر دیا، محمد عربی دیے، لیکن ان لوگوں نے قدر نہیں کی۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ جن کو اتنا کچھ ملے اور وہ قدر نہ کریں اور پھر اللہ ان کو باقی رکھے۔ تمہاری بھول ہے کہ تم ان پکھیروں میں پڑھ کر کسی مقام تک پہنچ جاؤ گے۔ نہیں، تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی، تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی، تمہیں عرب کی زمینوں پہ گھسیٹا جائے گا۔ تم ابو جہل کی اولاد ہو، وہ بھی عربی تھا، تم ابو لہب کی اولاد ہو، تم محمد عربی کے غلام نہیں ہو سکتے۔ تم نے امنا فاطمہ کی بیٹیوں کو سر عام روڈوں پر نچایا ہے، ننگا کر دیا۔ جہاں سلمان فارسی کی آوازیں گونجا کرتی تھیں، تم نے وہاں پر یہودیوں کو لا کھڑا کیا ہے۔ جب محمد عربی کے مؤذن بلال کی آواز گونجتی تھی، تم نے آج ان کو سینما اور ریسٹورنٹ میں بدل دیا۔ ہائے ہائے ہائے، او میرے بھائیو، او میرے بھائیو، ہم تو تباہ ہو گئے ہیں، ہماری نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یہ سارا جو معاملہ ہوا ہے، یہ 100% دجال کا ہاتھ ہے۔ یہ اب عربی نہیں ہے، یہ یہودی ہے۔ یہ محمد بن سلمان نہیں ہے، محمد کے نام کا حقدار نہیں ہے۔ یہ دجال کے کہنے پہ چل پڑا ہے، اور اس کا تبلیغی جماعت پہ پابندی لگانا اس بات کی دلیل بن گیا ہے کہ تبلیغی جماعت اہل حق اور ایسی جماعت ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہے اور محبوب ہے۔ یہ پابندی نہیں لگا رہا، دجال پابندی لگا رہے ہیں، یہ نہیں لگا رہا۔ اس کے پیچھے سارے یہودی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو خود کٹ پتلی اور کچھ نہیں ہے، یہ تو شہوت رانی کی مشین بن چکا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اسے اپنے پیٹ اور شرمگاہ کی فکر کے علاوہ اور کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ اس کے وجود سے، یا اللہ اس کو ہدایت دے، یا پھر اس کے وجود سے عرب کو پاک کر دے۔ میرے بھائیوں، بہت بڑا المیہ ہونے جا رہا ہے، ہو رہا ہے، اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ 100% ایسا دور ہے کہ ہم سکون سے نہیں بیٹھ سکتے، نہیں بیٹھ سکتے۔ جس طرح تبلیغی جماعت والے سکون سے نہیں بیٹھتے، اپنا مال لگا رہے ہیں، اپنی جان لگا رہے ہیں، اور لوگوں کے در در پہ جا کے اور اللہ کا نام، ان کو لوگ جو اللہ کے نام کے علاوہ کوئی دوسری بات ہی نہیں کرتے، انہیں یہ لوگ مشرک کہہ رہے ہیں۔ یہ خود مشرک ہیں، یہ خود یہودی، یہ خود یہودی ہیں، یہ خود بت پرست ہیں۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کبھی سرکاری نوکری نہ کرنا، مسجد ہے اسے کبھی اوقاف میں نہ کرنا۔ اوقاف سے تنخواہیں ملیں گی، پھر تم ان کی بول بولو گے۔ تم کیسے لوگ ہو کہ بہتان تراشی کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو؟ تم کہتے ہو تبلیغی جماعت والے شرک کرتے ہیں، شرک سے کوسوں دور ہیں۔ تم کیسے خطیب ہو، تمہاری تنخواہیں کیسے حلال ہیں، تمہارے پیچھے نماز پڑھنا کیسے جائز ہے؟ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، تم ان ریالوں کو اور درہموں کو کیا کرو گے؟ اللہ کے نام کو بلند کرو، حق بات کرو، اور اس دجال کا اور یہودی کا مقابلہ کرو۔ افسوس ہے، ابھی پہلا سینما ہال کھل رہا ہے، 7 لاکھ لوگوں نے ٹکٹ کٹا لی ہے۔
اور عین اسی وقت حرم میں 20 سے کم بندے تھے. اللہ، یہ دور بھی ہم نے دیکھنا تھا، اس دور سے بھی ہم نے گزرنا تھا. اللہ اللہ اکبر. میرے بھائیوں، جتنا ہو سکے استغفار پڑھیے، کثرت سے استغفار پڑھیے. یہ نہ ہو کہ عذاب الہی نازل ہو جائے. خدا کی قسم، جس دہانے پر ہماری قوم، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان کھڑے ہیں کہ 100 میں سے 90% بے نمازی، 100 میں سے 90% کو دین کا نہیں پتہ، اور 100 میں سے 98% وہ موبائل کی دنیا میں لت پت اور غرق ہو چکے ہیں. اور اربوں کا حال آپ کے سامنے ہے. ہم اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، بے حد استغفار کریں، اور اپنے آپ کو تیار کریں.